جب نور محمدی نے ہاشمی گھرانے میں جلوہ افروزی کی تو مدینہ کی فضا محبت الہی اور نور نبوت سے جگمگا اٹھی۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے علی اور فاطمہ کے لخت جگر اور امام حسن کے بعد ہدایت کے دوسرے چراغ امام حسین ابن علی علیہ السلام سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت نے اہل بیت میں خوشی کی لہر دوڑا دی اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کا عقیقہ فرمایا، اذان دی اور آپ کا نام حسین رکھا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار کا پہلا اعزاز تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کی عمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی۔ ان کے سینے پر سونا، ان کے کندھوں پر کھیلنا اور ان کی زبان اقدس سے یہ سننا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، نہ صرف محبت کا مظہر تھا بلکہ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ حسین کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور حسین کی مخالفت گویا دین اسلام کی مخالفت ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو امام حسین کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی، مگر آپ کے چہرے پر وہی جلال و جمال جھلکتا تھا جو رسول کے چہرے پر نظر آتا تھا، اور جس نے مدینہ والوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ نبوت کا نور ابھی اہل بیت میں باقی ہے اور یہ خاندان ہی دین کی اصل محافظت کرے گا۔ رسول اللہ کے بعد جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور فتنہ اور آزمائش کی فضا قائم ہوئی تو امام حسین نے اپنے والد گرامی مولا علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر حصہ لیا، چاہے وہ صفین کی جنگ ہو یا جمل اور نہروان کی لڑائی۔ امام حسین نے اپنی تلوار کے جوہر بھی دکھائے اور حکمت کے موتی بھی بکھیرے، لیکن ان کا کردار ہمیشہ امن، عدل اور حق پرستی کے دائرے میں رہا، جس نے دشمنوں کو بھی ان کی عظمت کا قائل بنا دیا۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو امام حسین نے بھائی کی اطاعت کو فرض جانا، مگر جب معاویہ نے عہد شکنی کی اور خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا تو امام حسین خاموش ضرور رہے، مگر ان کی خاموشی بھی ایک احتجاج تھی جو وقت کے فرعونوں کو یہ پیغام دیتی رہی کہ حسین کا سکوت بھی بغاوت ہے اور ان کا کلام بھی حجت۔ یزید کی بیعت سے انکار اور مکہ سے کربلا کا سفر۔ جب معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو حکم دیا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے یا ان کا سر تن سے جدا کیا جائے تو امام حسین نے مدینہ کی سرزمین پر حق کی صدا بلند کرتے ہوئے کہا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت میرے جیسے شخص پر حرام ہے۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا، ہمارا مقام حق و عدل کی علامت ہے اور ہم کبھی بھی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور اپنے خاندان اور چند جانثاروں کے ساتھ مکہ معظمہ کا رخ کیا تاکہ دین محمدی کو یزیدی فتنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مکہ کی سرزمین پر امام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فرزند ہوں۔ مجھے اسلام کے تحفظ کی خاطر قربانی دینی ہے اور اگر میری قربانی امت کی بیداری کا ذریعہ بنے تو یہ سودا میرے لیے سعادت ہے۔ حج کے دن قریب تھے مگر امام کو خبر ملی کہ یزیدی قاتل احرام کی
کی حالت میں مکہ میں آپ کا خون بہانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور قافلہ حق کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا کہ جہاں اہل کوفہ نے خطوط بھیجے تھے، وعدے کیے تھے اور امام کی نصرت کا دعویٰ کیا تھا۔ راستے میں امام نے کئی خطبے دیے جن میں ہر ایک لفظ گویا تاریخ کے سینے پر ثبت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو دیکھو، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط میری قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا تو پھر اے نیزو، اے تلوارو، حسین تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ اعلان صرف ایک امام کا نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے ہر حق پرست کے لیے ایک منشور تھا جو ظلم کے خلاف قیام کی دلیل بن گیا۔ میدان کربلا میں پہنچ کر جب حر بن یزید ریاحی نے راستہ روکا تو امام حسین نے اپنی فہم و فراست سے اسے بھی شرمندہ کر دیا، اور جب اسے حق دکھائی دیا تو وہ پہلا شخص بنا جو یزید کے لشکر سے نکل کر امام کی بارگاہ میں آیا اور شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی جب سامنے آ جائے تو پلٹ آنا ہی نجات ہے۔ شب عاشور، کربلا کی جنگ، شہادت اور پیغام۔ شب عاشور کو امام حسین نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا۔ خیموں میں نور کی چمک تھی، دلوں میں سکون، زبانوں پر قرآن اور سینوں میں عشق خدا موج زن تھا۔ امام نے سب سے فرمایا کہ یہ اندھیری رات ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن صرف میری جان کا طلبگار ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حتیٰ کہ امام زین العابدین کے ننھے بھائی علی اصغر بھی خاموشی سے امام کی طرف تک رہے تھے۔ عاشور کی صبح آئی تو امام نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے اہل اور صحابہ کو جنگ کی اجازت دی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے امام کے ساتھی شہید ہوتے گئے اور ہر شہادت گویا اسلام کے لیے ایک نیا چراغ روشن کر رہی تھی۔ حضرت علی اکبر نے جوانی کا نذرانہ پیش کیا، حضرت قاسم نے شہادت کو عروسی جوڑا جانا، حضرت عباس نے وفا کے علم کو زمین پر نہ گرنے دیا، اور جب 6 ماہ کے علی اصغر کو نیزے پر شہید کیا گیا تو آسمان تکبیر سے دہل گیا۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں آئے، جسم پر زخم، آنکھوں میں نور، لبوں پر ذکر اور ہاتھوں میں تلوار تھی۔ آپ نے دشمن کے دلوں کو دہلا دیا، اور جب زمین پر آئے تو سر نیزے پر بلند ہوا مگر حق سرنگوں نہ ہوا۔ یزید کے ظلم کے سامنے حسین کا سر جھکا نہیں بلکہ وہ سر بلند ہو کر اسلام کے پرچم کو قیامت تک کے لیے بلند کر گیا۔ شہادت کے بعد اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں وہ خطبہ دیا کہ ظالم کی کرسی لرز گئی، اور دنیا کو بتایا کہ حسین کی قربانی فقط ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک پیغام ہے، ایک صدائے حریت ہے جو ہر دور کے یزید کو بے نقاب کرے گی۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔